ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم و مکرم علماء کرام، حضرت مولانا مسعود انوار صاحب، حضرت مولانا محمد مجاہد خان صاحب دعوت کارکن عالیہ، نا بابا ټول سره ملایي اعلان کنا ته مونږ راځي. یہ تقریب کا آج ادب اسلام آباد لاہور ملوانے اغیم ناس بھی بڑی مجمع ہے اور اغیم آہستہ اور فلوں کا تقریباً پوری دور سرکار بن رہے اور بیان ہوتا ہوں اور سے بیان ہوگی اغیم آہستہ اور موضوع کی خبریں ہوئی اور ڈیر میرے نہ سے مقصد سے بارہ سفرم کھڑے ہیں اس سے اجازت بھی خبر موضوع کے یہ تقریب دستار بندی کی تقریب ہے اور بر صغیر پاک و ہند کے مدارس میں جب بھی اس نوعیت کی کسی تقریب کا انعقاد ہوگا تو 150 سال پہلے کی بات کہے بغیر بات بنے گی جب تک اس کا وہ تاریخی تسلسل بیان نہ کر دیا جائے جس کی ایک مقبول اور باسعادت کڑی یہ ہے اور ان بزرگوں کے اخلاق اور قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے ان کے علمی سلسلے کی اصالت، ان کے روحانی فرزندوں کا یہ مسلسل چلتا ہوا سلسلہ. جب بھی اس حوالے سے کوئی تقریب منعقد ہوگی تو پہلی بات انار کے درخت سے اس سائے کی طرف جائے گی جس کے سائے میں ایک محمود دوسرے محمود کو لے کر کتاب کھول کر بیٹھا. یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ درخت کے سائے کے نیچے استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود اور کچھ دینی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا درد شروع ہوا. صرف اتنی بات نہیں، بات یہ تھی کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز کے ملحوظ قدم پہنچے تو اس بات کی بزرگوں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ہندوستان اسپین بن جائے گا، اندلس بن جائے گا، یہاں دینی تعلیم کا چلن ختم کر دیا جائے گا، یہاں سے علماء کو بیعزت اور رسوا کر کے نکال دیا جائے گا، جس سے لوگ قتل ہو سکے،
جس سے لوگ مارے جا سکے، شہید کیے جا سکے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اہل رخصت، اہل عزیمت مار دیے جائیں گے، اہل رخصت خود ہی چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور بر صغیر کی مسلمان اقلیت جو یقیناً اقلیت ہے ہندوؤں کے مقابلے میں، وہ اپنا وجود، اپنی شناخت، اپنا مذہب، سب چیزیں کھو دیں گے۔ اس پروگرام کو لے کر انگریزوں نے بر صغیر کے تمام وسائل کو اور اس کی عظیم الشان دولت کو اور اس کے سرمایے کو بروئے کار لا کر ایک تعلیمی نظام بھی وضع کیا، ایک تہذیب و تمدن کو بھی تشکیل دیا، اور تمام شعبۂ زندگی کے لیے ایک نیا طریقہ ہندوستانیوں کو دیا۔ اس زمانے میں ان اللہ والوں نے، جن کی قیادت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی روحانی سرپرستی میں تھی، اور شاملی اور 1857 کی جنگ آزادی کے نتائج ثمر خیز ثابت نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک نئے طرز سے اپنے کام کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایک چھوٹے سے قصبے کی ایک چھوٹی سی جگہ کو منتخب کروایا۔ اس کے بانی نے اپنے وصیت نامے میں چند نصیحتیں کی اپنے لوگوں کو، میں سے یہ تھا کہ ہم سرکار کا پیسہ قبول نہیں کریں گے، ہم غریب مسلمانوں سے بھیک مانگ لیں گے، ہم سرکار کا پیسہ قبول نہیں کریں گے۔ آج بھی اس کے فرزندان جو حقیقی فرزندان ہیں وہ اس روش اور اس روایت پر قائم ہے، اور اسی وجہ سے ان کی نسبت آدم دیوبند سے قائم ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کریں گے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پیشکش، بڑی سے بڑا منصب، بڑی سے بڑی نوکری، مال و دولت کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ پیشکش ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکے گی۔ ایسے لوگ ان اداروں سے پیدا کیے جائیں گے تو اپنی زندگی کے بہترین لمحات، اپنی جوانی کے قیمتی اوقات، اپنی تمام تر صلاحیتیں مخالفتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت اور اس کی عبادت پر لگائیں گے۔ کسی نے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ اگر دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں جن کی سرکاری حیثیت ہو تو آپ کے فضلاء مسجد اور مدرسے میں پڑے رہنے کی بجائے اچھے اچھے سرکاری مناصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں مسیحیں چاہیے، مسیحہ کہتے ہیں اس کو جو مسجد میں پڑھا ہے، کہ ہم نے جان کر اپنے نظام تعلیم کو ایسے رکھا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اپنی زندگی دین کے لیے وقف کریں، اور اگر ایسے لوگ اور ایسی جماعت اور دور میں پیدا نہ کی جاتی رہی جو اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرے گی تو یہ دین بر صغیر پاک و ہند سے کب کا اس شکل کے اندر اپنا بوریا بسترا گھول کر چکا ہوتا ہے، جیسا کہ باقی عالم اسلام میں ہو۔ آج پورے عالم اسلام کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ یہ مصر جس سے 30-25 سال کے بعد اب کچھ خزاں کے رخصت ہونے کے امکانات آئے ہیں، اس نے عالم اسلام کی صدیوں تک قیادت کی، صدیوں تک عالم اسلام کی قیادت مصر کے ہاتھ میں رہی۔ آج مصر کا کیا حال، اور آج قاہرہ کا کیا حال ہے، اور آج ازہر الشریف کا کیا حال ہے، جو مسلمانوں کا خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بعد چوتھا بڑا مرکز سمجھا جاتا رہا، اور مسلمانوں کی دینی تعلیم و تعلم کا سب سے قدیم مرکز ہے۔ آج اس الازہر کا کیا حال ہے، اور اس کے شیوخ اور اس کے فتاویٰ کا کیا حال ہے، یہ اس کو سامنے رکھا جائے۔ مغاربہ کو دیکھیے جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، اس سے مراد تیونس اور جزائر اور مراکش ہوتا ہے۔ ہماری سابقی اسلام میں یورپ کو مغرب کہتے ہیں، اور علمی اصطلاح میں تیونس، مراکش اور جزائر کو مغرب کہا جاتا ہے۔ تو ان مغاربہ کے احوال دیکھیے، وہاں دین کی حالت دیکھیں۔ اس کے بعد یہ مرکز ماوراء النہر منتقل ہوا، یہ تاجکستان اور سمرقند و بخارا، یہاں پر کیا احوال ہے، یہاں کے مدارس کا کیا حال ہوا۔ امام بخاری اور امام نسائی اور ابن ماجہ اور صاحب ہدایہ علامہ مرجانی اور صاحب کنز اور صاحب الوقایہ، ان کی اولادوں کا کیا حال ہوا۔ آج ان کی نسلیں کلمہ تک بھول رہی ہیں۔ جب یہ آزادیاں وہاں پر ملی روس سے اور علماء کی جماعتیں وہاں پر گئیں تو لوگوں کو کلمہ نہیں آتا۔ استعمال اس کا اندازہ لگائیے، مصر میں استعمال کی مدت 3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ماوراء النہر میں سمرقند و بخارا میں روسی تسلط کی مدت 70 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے وہ تقریباً 150 سال تک انگریز مسلط رہا، اس کے باوجود وہ یہاں سے جاتے رہے اور یہاں رہتے رہے، دین کے آثار کو نہ مٹا سکا،
نہ اس کو کم کر سکا، نہ آزاد دینی مدارس کو ختم کر سکا، نہ علماء کا وقار اور نہ مسلمانوں کا تشخص اور ان کے تمدن کو نقصان پہنچا سکا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ وہ کون سا طبقہ ہے جس نے اس کی حفاظت کی، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے علوم کو اور اللہ تعالیٰ کی وحی کو اس کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں پیش کی؟ وہ کون سا طبقہ تھا معاشرے کا؟ آج بدقسمتی سے مسلمانان ہند سارے کے سارے اس طبقے سے جو واقف کیے ہیں، جو اعتراف پہ کوتاہی کرتے ہیں یا اعتراف کو بخل سے کام لیتے ہیں، آج ان کی خدمات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جس طبقے نے ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، جس طبقے نے ان کے بچوں کے لیے کلمے کو محفوظ رکھا ہے، قرآن کو محفوظ رکھا ہے، آج اگر وہ مغرب کی نگاہوں کا کانٹا ہے، آج اگر وہ دنیائی کفر کے لیے کڑوا گھوٹ ہے، تو مسلمانوں میں قدردانی کا کیا معاملہ کیا ہوگا؟ عام طبقات میں کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں کہ مسلمانان بر صغیر کی طرف سے واقعتاً اگر آج اس کی قدردانی کا ماحول ہوتا تو ان نوجوان فضلاء کی دستار بندی پر پورا شہر امڑ کر آتا اور اس کے نزدیک ایک بہت بڑا موقع ہوتا۔ ان نوجوانوں نے زندگی کے 10 قیمتی سال اور اپنی جوانیاں ان میں دین کی حفاظت کے لیے وقف کی ہیں۔ آج کا دن تو اہل شہر کے لیے، اہل بلد کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ جماعت ایک ایسے فضلاء کی تیار ہوئی ہے جن کے سروں پر اس کے اساتذہ نے اعتماد کی پگڑیاں باندھی ہیں اور اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پچھلی نسل سے علم لے کر، پچھلی نسل سے جو علم حاصل ہوا تھا وہ اس اگلی نسل کے سینوں میں منتقل کیا گیا ہے، اور اس بات کی امید اور توقع ہے کہ اگر یہ اپنے بزرگوں کے رستے پر قائم رہے تو انشاءاللہ ان سے ہدایت پھیلے گی، ان کا علم پھیلے گا، ان سے خیر پھیلے گی، ان سے بھلائی پھیلے گی۔ اور ابن خلدون نے کہا تھا کہ علماء تو زمین کا نمک ہے۔ اگر زمین کے نمک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب زمین کا نمک فاصل ہو جائے پوری زمین فاصل ہو جائے گی۔ تو یہ ہم بدقسمتی سے اس میں شاید ہماری کوتاہی ہو، نہیں بتا سکے، سمجھا نہیں سکے، اور وہ پوری منظر کشی نہیں کر سکے کہ جب یہ آزاد دینی مدارس ختم ہوتے ہیں اور علماء کا وہ طبقہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ میں لا یخافون لومۃ لائم ہوتا ہے، جس کی سرکار سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، جو سرکاری مولوی نہیں ہوتے، جب یہ لوگ معاشرے سے ختم ہو جاتے ہیں تو دین کی جو نئی شکل سامنے آتی ہے، جو نیا رخ سامنے آتا ہے، اس کو اگر دیکھنا ہے تو کتابوں کے صفحات کھنگالنے کی ضرورت نہیں۔ آج تقریباً پورا عالم اسلام اس کا منظر پیش کرتا ہے، پورے عالم اسلام میں یہ مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ پورے قاہرہ میں گھوم جائیے، پورے دمشق میں گھوم جائیے، پورے استنبول میں گھوم جائیے، پورے بغداد میں گھوم جائیے، شاید آپ کو کوئی ایسا عالم دین ملے جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا۔ یہ تو ظاہری لبادہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کو پتا ہوگا آج کل شام میں جو قتل عام مسلمانان شام کا نصیری شیعہ کر رہے ہیں، یہ جو حکمران ہے شام کے، یہ شیعوں کا ایک خاص فرقہ ہے جو نصیری کہلاتا ہے، علوی کہلاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل، ان کو یہ اثنا عشری کافر کہتے ہیں۔ یہ خود شیعہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ 5-7% ہے پورے شام میں، یہ حکمران ہے گزشتہ 40 سال سے شام، یہ بشار الاسد اور دوسرے لوگ۔ تو اتنا بے دردی سے قتل عام ہے، آپ کو اس کی خبریں نہیں مل رہی یہاں پر، اور بچوں کی وہ لاشیں آپ نے نہیں دیکھی۔ 4-4 3-3 ہزار لوگ روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کی تصاویر آ رہی ہیں کہ ان کی لاشیں ادھڑی ہوئی ہیں بالکل مکمل طور پر۔ سرکاری فوج مظالم کر رہی ہے۔ سامنے ایک عالم ہے اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، شیخ محمد سعید رمضان البوسی، شاید آپ کو نام جانتے ہیں، البوسی کہلاتے ہیں، اور وہ شام کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا حلیہ تو ویسے ہی ہے جیسے شام اور مصر کے علماء کا ہوتا ہے کہ سلیوز پہنتے ہیں، اور انہوں نے تو خشخشی داڑھی رکھی ہے، ویسے وہاں پر داڑھی کا رواج علماء کیا نہیں رہا۔ گزشتہ دن 1-1.5 گھنٹے پہلے ان کا فتویٰ آیا کہ یہ سارا قتل عام جائز ہے، اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، بغاوت ہے، اور حکومت شام اس بغاوت کو دبانے کے لیے کوئی بھی کام استعمال کر سکتی ہے، اور یہ قتل عام جائز ہے۔ یہ سنی عالم کا فتویٰ جو شام کا سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کو کبھی موقع ملے اور آپ
آپ کو سن لیں کہ ایک اور شامی عالم جو سعودی عرب میں مقیم ہے اور شیخ صابونی کہلاتے ہیں، سفر التفاصیل ان کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے اس پر ایک 7-8 پیج کا ایک بیان جاری کیا ہے اور اس سے اتنے سخت الفاظ ہیں اس کے، اور علماء دین کی ساری احادیث اور اس پر آیات پڑھ کر منتظر کی ہیں کہ یہی وہ علماء جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو سرکار کی زبان بولتے ہیں اور جو سرکاری فتوے دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اوپر بھی لعنت ان کے انہی علماء کے کردار کی وجہ سے ہوئی۔ آزادی مدارس ختم ہو جاتے ہیں تو یہی نظام سامنے آتا ہے کہ اب ان کی تصانیف اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی تفاسیر دیکھیں، آپ کو تعجب ہوگا، اور موقف دیکھیں اور ان کا کردار دیکھیں اور ان سے جس الحسنی کی اور ان سے موقع پر جس عظیمت کی توقع ہے اس کو دیکھیں۔ الحمدللہ مسلمانان بر صغیر نے اور علماء بر صغیر نے اس روایت کو قائم رکھا۔ جان میں ہی خطرہ ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ آج مجھے خوشی ہے کہ اس شخصیت کو دیکھنے والی 2 آنکھیں یہاں پر موجود ہیں۔ کیا مسلمانان بر صغیر کراچی کے خالد بینا ہال کے سامنے شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم، حجت اللہ علی العالمین حضرت مولانا سید حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کردار فراموش کر دیں گے کہ جب ان سے انگریز جج نے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس پر آپ کو معلوم ہے کہ اس فتوے کی سزا موت ہے، تو آپ سے خالد بینا ہال نے اپنی بغل سے کفن لہرایا اور کہا کہ ہاں میں حسین احمد، میں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آئندہ بھی میں فتویٰ دوں گا کہ انگریز کی فوج میں نوکری کرنا حرام ہے۔ جج نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سزا موت ہے، فرمایا دیوبند سے کفن ساتھ لے کر آئے۔ یہ عظیمت کی مثالیں اللہ جل جلالہ نے جس طرح سے جو یہ نوجوان کو ذرا پارے ہوئے ہیں، ان کے اکابر اور ان کے اساتذہ کو دی، اور ایک نہیں بے شمار مثالیں ہزاروں مواقع ایسے آئے کہ ان لوگوں کے سامنے حکومتوں نے گھٹنے جوڑے، حکومتوں نے کہا کہ کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ ہماری مان لیجیے، مگر یہ طبقہ ان لوگوں سے اس قسم کا تھا نہیں کہ جہاں پر مصلحت آڑے آ جائے، جہاں پر حکمت یا دور اندیشی کے نام پر حکومتوں کے ساتھ اپنا وہ گٹھ جوڑ آڑے آ جائے جس کے نتیجے میں دین کی باتوں میں مداخلت، دین کی باتوں کے اندر انسان کو اپنی کمی بیشی کرنا پڑے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ خصوصی فضل اس وقت فضل بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان، ان 4 ملکوں کے علاوہ ہمیں کوئی 5واں ملک معلوم نہیں جہاں پر مسلمانوں کا آزاد نظام تعلیم زندہ ہو اور ایسے فضلاء اور ایسے علماء تیار کر رہا ہو جن کے سامنے قرآن و حدیث کی نصوص ہو تو بڑی سے بڑی رکاوٹ، بڑی سے بڑی ترغیب، بڑی سے بڑی ترہیب، بڑی سے بڑا خوف وہ ان کی زبان پر لڑکڑاہٹ پیدا نہیں کرتا۔ یہ ان کی تیاری کا عمل ہے اور یہ ان کی فراغت کا منظر ہے، اور اہل شہر کے لیے بہت بڑی خیر و برکت کی بات ہے۔ اس کی قدر اس وقت آئے گی اور اس وقت پتہ چلے گا جب یہ نظام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے، خاکم بدلے، اگر یہ نظام نہ رہے، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ان ملکوں کے حالات کو دیکھنے کی کوشش ہے کہ دیکھنا چاہیے جہاں پر آج یہ نظام موجود نہیں تو وہاں دین کی حالت کیا ہے۔ وہاں پر متبع سنت عالم ڈھونڈنا دشوار بات ہے۔ عالم ہماری جماعتیں جاتی ہیں، کہتے پوری ترکی میں انقرہ اور استنبول کے شہر میں، پورے شہر میں ہم گھوم گئے، کوئی ایک ایسا عالم نہیں ملا جس کی داڑھی ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھ کر انسان کو تسلی۔ پورے شہر کے علماء کلین شیو کرتے ہیں اور 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں اور ٹائی اور بوٹ پہن کر مسجدوں میں آتے ہیں، کیونکہ ساری مساجد اوقاف کے پاس ہیں اور اوقاف نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ اسی بندے کو امامت کے عہدے پر فائز کیا جائے گا جو شیو کرے۔ یہی دور یہاں پر یہ جو عمریت کے گزشتہ 8 سال گزرے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا جو سیاہ ترین دور ہے، یہی کسی بھی کوشش کی پرویز مشرف کی کہ پاکستان میں بھی اس بات کی یہی چیز لائی ہے۔ مجھے خود ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب مرحوم نے بتایا، وہ چونکہ اس کی سیکورٹی کونسل کے رکن بھی تھے اور وفاقی وزیر مذہبی امور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس کے مشورے مصر اور شام میں ہوئے کہ آپ لوگوں نے کیسے ان خیالات اور تاریخ خیال مولویوں سے جان چھڑائی ہے، ہمارے تو یہ گلے پڑ گئے، ہم سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتا، کیسے آپ نے اپنے ممبر و محراب میں ان سے آزاد کیا اور روشن خیال اور اپ ٹو ڈیٹ اور جدید اور ماڈرن مولوی آپ نے کیسے پیدا کیا؟ یہ ان کی
رسائش تھی اور پورا 8 سال کا دور سرکار کے، فوج کے، حکومت کے، امریکہ کے پورے وسائل اس بات پر خرچ ہوئے کہ کسی طریقے سے یہ جو بے باک علماء اور یہ جو آزاد علماء اور یہ دین کے لیے، اس کا میں نے عرض کیا کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی مداخلت سے قائل نہیں، یہ ان کے پیدا ہونے کے عمل کو روکا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، دین کے مراکز منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ بر صغیر کے ساتھ کوئی نسختی آئی ہے کہ مراکز ہمیشہ بر صغیر میں رہیں گے، لیکن جب ایک مرکز ویران ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں اور آبادی کے مناظر ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ مرکز مدینہ سے کوفہ منتقل ہو رہا تھا تو ابھی مدینہ کی علمی مجلسیں اجڑی نہیں تھیں، لیکن کوفہ کی مجلسیں آباد ہو گئی۔ کوفہ میں تعلیم و تفقہ شروع ہو گیا تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابن مسعود کو بھیج چکے تھے، اور جب حضرت علی نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتقل کیا تو کہا کہ رحمہ اللہ ابن ام عبد، اللہ تعالیٰ ابن ام عبد پر رحم کرے، پورا شہر علم و فقہ سے بھر دیا اس سے۔ تو کوفہ جب بھر گیا تو مدینہ سے طلبہ کا رخ کوفے کی جانب ہونے لگا۔ اب کوفہ مرکز قائم ہوا، اب مدینہ اور مکہ سے پڑھنے والے بھی کوفہ آیا کرتے تھے۔ ابھی کوفہ کی علمی رونقیں باقی تھی کہ ماوراء النہر اور سمرقند و بخارا میں علم کی مجلسیں سجنے لگی، اور وہاں پر امام بخاری اور امام مسلم اور وہاں پر جو ہے عقائد کے ائمہ اور وہ سارے حضرات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ مرکز کوفے سے ماوراء النہر منتقل ہو گیا، اور اب مدینہ سے بھی اور مکہ سے بھی اور کوفہ اور بصرہ بغداد سے بھی کسی نے پڑھنا ہوتا تھا تو سمرقند جاتا تھا، وہ بخارا جاتا تھا، وہ دمشق جاتا تھا، یہ علاقے۔ اسی طرح ابھی سمرقند و بخارا کی رونقیں پوری نہیں اجڑی تھی، اور وہاں آثار باقی تھے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ مرکز ہندوستان کی جانب منتقل کیا، اور حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ضمانت شامل کی تھی، اور اس کے بعد اکابر علماء دیوبند کا جو دور آیا اس سے پورے طور پر ہندوستان علمی دنیا کا قطب بن گیا، اور پوری دنیا سے طلبہ کھچ کر دین پڑھنے والے ہندوستان آیا کرتے تھے۔ آج اگر آپ غور کریں تو کہیں اور کسی مرکز کی آبادی کے آثار نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ چیز وہاں منتقل ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبح قیامت کے دین قائم رہے گا، یہ دین محفوظ رہے گا۔ دین محفوظ ہونے کا مطلب ہے کہ علم و عمل محفوظ رہے گا۔ علم کا مطلب ہے قرآن اپنے الفاظ، اپنی تشریح، اپنی تعبیر، حدیث، اپنی تفصیلات، اپنی تشریحات، فقہ، اپنی تمام دانش مندیوں سمیت اور علم العقائد اپنی تمام تفصیلات سمیت زندہ رہے گا۔ تو جب اس نے زندہ رہنا ہے اس میں قیامت تک، تو اس کے مراکز بھی زندہ رہیں گے، کیونکہ آج کسی اور جگہ کسی مرکز کی آبادی کے آثار نہیں ہے۔ اس سے مشیت الہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مراکز اور یہ مدارس آباد رہیں گے، چاہے یہ حکمران الٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ چاہے اس سے زیادہ جبر کیا ہوگا؟ دیکھیں جبر فوج کا ہوتا ہے، جمہوری حکومتوں کا جبر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جمہوری حکومت تو ویسے ہی لوگوں کا خیال رکھتی ہے، اسے ووٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اسے جلد جلوس کا زندہ مردہ بھی کر۔ پوری دنیا میں جہاں پر تبدیلی آئی ہے، مصر میں حافظ الاسد، شام میں حافظ الاسد، اور مصر میں حسنی مبارک، اور لیبیا میں قذافی، اور بغداد اور عراق میں صدام، اور ترکی میں مصطفیٰ کمال، کے سارے فوجی تھے، اور انہوں نے تبدیل کیا اسلام پورے کا ماحول۔ جب بھی کسی ملک کا کلچر بدلا جاتا ہے، جب بھی کسی ملک کی تہذیب بدلی جاتی ہے، جب بھی کسی ملک پر جبر مسلط کیا جاتا ہے تو فوج کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ وہ دور تو اللہ نے گزار دیا عافیت کے ساتھ، اور اسی چیز کی برکت سے وہ گزرا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم سرکار سے ایک ڈھیلا نہیں لیں گے، ایک پائی نہیں لیں گے، ہم کوئی ایسا سرکاری رابطہ نہیں رکھیں گے جو ہمیں اپنے دین پر مظاہرے پر مجبور کرے، جو ہماری زبان سے حق نہ نکلتا۔ یہ بیٹھے ہیں، یہ حضرات بیٹھے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ میرے گھرانے کے ساتھ بھی ان کا 100 صدی کا تعلق ہے، خصوصاً حضرت مولانا مجاہد خان صاحب الحسینی۔ یہ تو وفا اور اخلاص کے پیکر، 70 سال ہو گئے ان کو اپنے استاد کے خانوادے کے ساتھ ایسا تعلق رکھا ہے کہ میں کہتا ہوں تعلیم و تعلم کی داستانوں میں شاید ہی اس کی مثال پیش کی جائے۔ 70 سال ہو، شاید ہی کوئی عید چھوڑی ہو، شاید ہی کوئی بقرہ عید ہمیں یاد نہیں ہے۔ مولانا جب میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، جو ان کے بھی استاد تھے، مولانا مدعو انوار صاحب کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا عبدالحق صاحب نافع گل،
رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا عزیر گل صاحب کے چھوٹے بھائی تھے اور دارالعلوم دیوبند میں استاد الحدیث تھے، اور پھر جامعہ بلوری ٹاؤن کے پہلے شیخ الحدیث تھے، اور جامعہ اسلامیہ جامعہ کے بھی پہلے شیخ الحدیث تھے، اور یہاں مولانا حکمت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند کے صاحبزادے تشریف فرمائے، مولانا امداد اللہ صاحب ان کے والد صاحب کے بھی استاد تھے، سارے سلسلہ دیوبند کے استاد۔ ان کا انتقال 1974 میں میری پیدائش سے بہت پہلے ہوا، تو مولانا مجاہد خان صاحب کے استاد تو وہ تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو کہا کہ مولانا عزیر گل صاحب زندہ ہے، اس لیے میں آتا ہوں ہمارے گاؤں جہاں پر ہم لوگ گھر کاکا صاحب سے 30-40 سال ہو گئے کاکوڑ چلے گئے، تو پھر مولانا عزیر گل صاحب کی زندگی میں تشریف لاتے رہے، ہر شادی، ہر غمی، ہر عید، ہر بقر عید، ہر موقع پر۔ پھر مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو میرے چچاؤں نے کہا کہ اب تو ہم آپ کے پاس آیا کریں گے، ساری عمر آپ آ گئے، 20 صدی ہو گئی آپ کو آتے ہوئے، تو فرمایا نہیں، ابھی استاد کی اہلیہ میری دادی کا کہا کہ جب تک یہ زندہ ہے تو میں آؤں گا۔ تو پھر میری دادی کا بھی انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے، پھر اپنے ہاتھ جوڑے، ہم نے کہا کہ حضرت اب ہمیں آپ کے پاس آنا چاہیے، تو کہنے لگے تم تو آ جاؤ گے، ان قبروں کا کیا ہوگا، میں اب ان کے لیے آتا ہوں۔ تو یہ ہماری تعلیم و تعلم کی درسگاہوں کا، اس کی کوئی مثال اصلی درسگاہیں پیش کر سکتی ہیں کہ استاد کی وفات کے 40 سال کے بعد بھی اس کے گھرانے سے وہ تعلق رکھنا جیسے استاد کی زندگی میں۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں، میرا نکاح رحیم یار خان میں ہوا تھا۔ رحیم یار خان یہاں سے تقریباً 24 گھنٹے کی مسافت پر ہے، بس میں یا گاڑی میں۔ ویسے ہی میں نے مولانا سے بچپن تھا، بچوں کی طرح میں پڑھتا تھا مدرسے، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے میرا نکاح آپ پڑھائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں سارے نکاح آپ نے پڑھائے۔ مولانا مصر ہو گئے اور بس میں بیٹھ کر 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے رحیم یار خان جا کے نکاح پڑھایا، اس پیرانہ تھالی میں، یہ عمر سے اور یہ آزار سے۔ یہ آپ کو اس سے سنا رہا ہوں کہ استادوں کے ساتھ ایسی وفاداریاں، یہ قصے ان لوگوں کے بعد چلے جائیں گے، انہیں کے ساتھ یہ داستانیں رخصت ہو جائیں۔ یہ آخری نسل ہے جو اپنے بزرگوں کی ان روایات سے امین ہے۔ جب یہ کبھی عید پر ان کو 1 دن تاخیر ہو جاتی تھی تو مجھے اپنی دادی کی بے چینی یاد ہے، باہر کشتی بار بار بندہ بھیجتی تھی، مجاہد پولیس ابراہیم نے دیکھنے لگا کر، مجاہد پولیس ابراہیم نے دیکھنے لگا، کہتے اتنے مہمان آتے ہیں آپ کسی کا نہیں پوچھتی، مولانا مجاہد صاحب جب تک آ نہ جائیں، تو ان کو بھی اس بات کی عادت ہو گئی تھی، ایک نصف صدی سے دیکھ رہی تھی کہ ہر عید پر، ہر خوشی پر، ہر غمی پر مولانا کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک تسلی کا باعث ہوتی تھی۔ آج میں جب آ رہا تھا میں نے یہی پوچھا، میں نے کہا مولانا تشریف لائیں گے نہیں، اب اپنی نااہلی کا، یہ در حقیقت میں اپنی نااہلی کا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے کیسے اللہ جل جلالہ نے اس تعلیمی سلسلے میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جس کی اس وقت کہیں مثال موجود ہے، کسی تعلیمی نظام میں مثال میں نے پڑھا ہے کہ اصلی تعلیمی اداروں میں، ذرا وہاں پر استادوں اور شاگردوں کے تعلق کی نوعیت دیکھیے کیا ہو، اور وہاں استادوں کے ساتھ کیا معاملے کیا کیے جاتے ہیں شاگردوں کے ہاتھوں۔ یقین جانے کہ ہر استاد اپنی عزت ایسے بچا کر رکھتا ہے، روز کالج اور یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ خدا جانے داخل تو عزت سے ہو رہا ہوں، نکلوں گا عزت نہیں اور اس بار کو نکلوں گا، خدا جانے کون کہاں پر منہ لگ جائے، کون کہاں گریبان پکڑ لے، کون کہاں پر کس طرح رستہ روک کر کھڑا ہو جائے۔ خاص طور پر وہ اساتذہ جو بیچارے کچھ انتظامی کاموں سے بھی منسلک ہوتے ہیں، کوئی وارڈن ہوا، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوا، کسی اور اس میں ہوا، اس بیچارے کی تو خیر نہیں ہے، اور ایک یہ تعلیمی سلسلہ ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آزاد دینی مدارس ہے اور یہ بر صغیر پاک و ہند کی اس کا اختصاص اور اس کی خصوصیت ہے، اس کی پہلی کڑی اور پہلی شخصیت جس کی طرف اس کا انتخاب کرتے ہیں، اگر کہ معنوی اعتبار سے تو حاجی حضرت مولانا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن در حقیقت امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے بیعت کا تعلق کیونکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے تھا، اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لوگ سلسلے کے اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے چشتی بھی ہیں، صابری بھی ہیں اور امدادی بھی ہیں۔ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیونکہ ان کی عادت کی چیزوں کو مختصر کر کے پیش کرنے کی، تو کسی نے پوچھا کہ اگر علماء دیوبند کی تعریف پوچھی جائے تو کیا ہے، تو فرمایا کہ ہم لوگ دیناً مسلمان ہیں، مذہباً حنفی ہیں، کلاماً ماتریدی ہیں، فقہاً حنفی ہیں، اصولاً قاسمی ہیں، فروعاً رشیدی ہیں اور سلسلتاً امدادی ہیں۔ اگر کوئی ہمیں مختصر الفاظ سے ہم سے پوچھے تو پھر اس کے بعد کسی نے کہا حضرت ایک اور چیز اس میں کمی ہے، کہا کہ ہم تحریک محمودی ہیں، ہماری جو تحریک ہے، ہمارے یہاں ہمیں جو مشن حوالے کیا ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ان کے جانشین بلا اختلاف شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، اور سب علماء کا اس پر اتفاق ہے
چاہے ان کو ان کی تحریک سے، ان کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو، اس پر سب متفق ہے کہ اگر یہ بزرگان دین عزیمت کا رستہ اختیار نہ کرتے اور مسلمانان ہند کی اس پرآشوب دور میں رہنمائی نہ کرتے تو آج ہندوستان ایک دوسرا اندلس بن چکا ہوتا، اور یہاں پر بھی اسلام اتنا ہی اجنبی ہو چکا ہوتا جیسا کہ آج اندلس میں اجنبی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا صفی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامہ اندلس میں لکھا ہے کہ جب میں اندلس کا سفر کر رہا تھا تو وہاں پر مسلمانوں کے آثار مجھے ایک گائیڈ دکھا رہا، اور وہ ہر مسلمانوں کے آثار دکھاتے ہوئے مجھے ساتھ ساتھ بتاتا تھا کہ یہ مسجد تھی، پہلے یہ مسجد تھی، یہاں پر عبادت ہوتی تھی، لیکن جب ہم نے عربوں کو اس ملک سے نکال دیا تو پھر ہم نے اس میں شراب خانہ بنا دیا، جب ہم نے عربوں کو اس ملک سے نکال دیا تو ہم نے یہاں پر کلیسا بنا دیا، ہم نے جب عربوں کو ملک سے نکال دیا تو ہم نے یہاں پر استبل بنایا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے گائیڈ سے کہا کہ اس کے بعد تم یہ الفاظ استعمال نہیں کرو گے بالکل بھی، اور یہ نہیں کہو گے کہ وین وی ایکسپینڈ عرب، کہ جب ہم نے عربوں کو یہاں سے نکال دیا تو پھر اس کے بعد ہم نے اس مسجد کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس مدرسے کے ساتھ یہ کیا، ہم نے اس خانقاہ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے دین کے مرکز کے ساتھ یہ کیا۔ علماء نے کہا یہی کچھ بر صغیر میں ہوتا اگر یہ عظیمت مسلمانوں کی جواب اگر یہ کھڑی نہ ہو جائے۔ ہجرت ہو رہی تھی پاکستان کی جانب کھڑا تھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی پورے ہندو اور سکھ ہندوستان کے اپنے اکثریت علاقوں کے اندر ننگا اسلحہ لے کر اور بھانے اور تلواریں لے کر، خوب آلو تلواریں لے کر گشت کر رہے ہوتے تھے اور مسلمانوں کے سر قلم کر رہے ہوتے تھے۔ اس میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب نصیر رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے محلوں میں جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ رکو یہاں پر، مت خالی کرو ہندوستان کو، اگر تم ہندوستان کو خالی کر دو گے ہندوستان کی مسجدوں کا کیا بنے گا، یہاں کی مدرسوں کا کیا بنے گا، یہاں کی خانقاہوں کا کیا بنے گا، یہاں تمہارے بزرگوں کی قبریں اس کا کیا بنے گا۔ یہاں ٹھہرو اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنی اذانوں کے ساتھ، اپنے مدرسوں کے ساتھ، اپنی خانقاہوں کے ساتھ، اپنے شاعر کے ساتھ ٹھہرو اس زمین پر، دین کو یہاں سے نکلنے مت دو۔ ان کی ترغیب کے اوپر الحمدللہ کروڑوں مسلمان وہاں پر رک گئے، اور جو رک گئے تو آج الحمدللہ جتنا پاکستان میں دینیت مدارس موجود ہے اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، اور شاید پاکستان سے زیادہ بہتر موجود ہے، پاکستان سے زیادہ اچھے ان کے نتائج ہیں، باوجود اس کی وہ اقلیت کی 10-15 یا زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ مسلمان ہوں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، میں اس کو ذرا کے ساتھ عرض کروں گا، فقط پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہندوستان کو بہت سارے سلسلے تھے، علماء دیوبند کے علاوہ علماء رامپور تھے، علماء بدایون تھے، علماء فرنگی محل تھے، علماء ٹونک تھے، علماء رائے بریلی تھے، اتنے سلسلے کے علماء تھے جو علماء دیوبند کے علاوہ تعلیم و تعلم کے سلسلے تھے۔ آج ہندوستان میں ان میں سے شاید علماء رائے بریلی کے کچھ لوگ ملتے ہوں اور کسی تعلیمی سلسلے کے کوئی لوگ ہی نہیں ملتے۔ علماء فرنگی محل کتنے بڑے لوگ تھے، آج ساری کتابوں پر حواشی دیکھیں، اصول شاشی پر ان کا حاشیہ ہے، ہدایہ پر ان کا حاشیہ ہے، نور انوار پر ان کا حاشیہ ہے، سارے جیسے نظامی کتابوں کے حواشی علماء فرنگی محل نے لکھے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس وقت کوئی عالم ملا جو اپنے علم کی نسبت علماء فرنگی محل کی طرف کرتا؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ کہاں گیا وہ سلسلہ اور کدھر گئے وہ لوگ؟ صرف پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ نہیں، ان کی کتابیں تو ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے زیادہ۔ مولانا عبد الباری صاحب فرنگی محلی کے بعد ہمیں کوئی نام نہیں ملتا ہو، اور آج اگر آپ پوچھیں تو علماء دیوبند کا علمی سلسلہ جو پوچھے باقی ہے تو اس کے اس سوال کے جواب میں بتائے کتنی کروڑوں صدائیں بلند ہوگی کہ ہاں باقی، اور کتنے کروڑوں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو ان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو ان کا سر فخر سے اور دل شکر سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ جو بھی یہ کیسے باقی رہتا ہے؟ اس کے کچھ آثار تھے، اس کی کچھ خصوصیات تھی، اگر وہ خصوصیات ہمارے اندر قائم ہے تو ہماری نسبت بھی قائم ہے، اگر وہ خصوصیات قائم نہیں تو ان کا نام لینے سے کام نہیں چلے گا، ان کے نام کے نعرے لگانے سے کام نہیں چلے گا، ان کے نام کی روٹیاں توڑنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان خصوصیات سے پہلی چیز جو تھی ان کا تعلق مع اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق کہ جس کو حضرت مولانا یاسین صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے اور دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور دیکھا ہے کہ جس وقت گھنٹی بجانے والے دربان سے لے کر چپڑاسی سے لے کر شیخ الحدیث تک اور صدر مدرس تک سارے صاحب نسبت بری ہوا کرتے تھے، اور دن کو دارالعلوم کے حجروں میں تکرار اور مطالعے کی آوازیں آتی تھی اور رات کو ذکر اللہ کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی۔ ایک یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے ساتھ تعلق، اور اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے مگر اکابر علماء دیوبند ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے
حضرت خالدی کے بھی وہ پیر تھے، حضرت گنگوہی کے بھی پیر تھے اور حضرت ناروتی کے بھی پیر تھے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ تعلیمی کمال، کمالات پیدا کیے علمی، تمام علماء نے تسلیم کیا۔ پیر کرم شاہ نظری مشہور بریلوی عالم ہے، ان کی تعلیم ساری اشرفیہ میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ علم تو دیوبندیوں کے پاس ہے، علم وہاں سے پڑھ لو، باقی جو ہمارا خاندانی سلسلہ ہے وہ میں تجھے ویسے ہی سکھا دوں گا، اور وہ کہیں جائے گا نہیں، لیکن علم ان سے پڑھ لو۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں اور اس کے بعد بات بند کروں گا، آج گرمی بھی ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تحدیث بن نعمت کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل و کرم ہوا، انعامات ہوئے، اس پوری کتاب میں اپنے انعامات کا ذکر ہے۔ فرمایا میرے والد صاحب ایک بہت مشہور بڑے آدمی تھے، اور ان کا تعلق یہ درگاہوں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ اور اہل بدعت کے ساتھ عرصوں پر جاتے تھے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ۔ مجھے دیوبند میں داخل کرا دیا، کہا کہ علم تو انہی لوگوں کے پاس ہے، علم یہاں پر پڑھ لو، طریقت ہم تمہیں سکھا دیں گے، وہ تو خاندانی چیز ہے، وہ کہیں جائے گی نہیں، تو بھی ہم تجھے بات میں بنا دیں گے، علم تو ان سے پڑھ۔ کہا میں دیوبند میں داخل ہو گیا۔ صابر کے لیے ایک بہت مشہور و معروف وہ ہے درگاہ ہے جو دیوبندی اکابر کے بھی بڑے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر بھائی تھے خواجہ صابر کلیئر، ان کا عرس ہوتا ہے کلیئر شریف کا بہت مشہور۔ کہتے ہیں وہ عرس ہو رہا تھا، والد صاحب وہاں جا رہے تھے، تو رستے میں دیوبند پڑتا تھا تو میرے پاس رک گئے، مجھے پتا چلا والد صاحب آ رہے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ والد صاحب کو اہل بدعت سے اور اس طبقے سے اللہ ان کی جان چھڑا دے۔ میں تو کچھ عرصہ دیوبند میں گزار چکا تھا، اللہ نے میرے معاملات کو ٹھیک کر دیا، تو کیا میں والد صاحب کو لے کر آیا، جمعے کا دن تھا، اور طلبہ جمعے کے دن عام طور پر نہا کر سفید کپڑے پہنتے ہیں اور سفید پگڑیاں باندھتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں داخل ہوئے تو مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور پورا مدرسے کا صحن طلبہ سے بھرا ہوا تھا، اور یہ ہزاروں طلبہ سفید کپڑوں کے ساتھ سفید پگڑیوں کے ساتھ سجدے میں تھے جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے، اور ایک اونچے چبوترے پر ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ ملی۔ آپ نے یہ منظر ہے کہ ہزاروں لوگ سفید لباس میں، سفید پگڑی میں، امامے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کے دل پر اس منظر کا بڑا اثر ہوا۔ کہتے میرے والد صاحب تھے بڑے ذاکر شاکر آدمی، دل بڑا زندہ تھا، لیکن بس تعلق ایسے لوگوں سے تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے تھے، حضرات کو یاد ہوگا، اور پرائیویٹ درس تھا ان کا، مطلب وہ سارے طلبہ اس میں شریک ہو سکتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں گیا مولانا کے پاس، مولانا ادریس قادری کے پاس، اور کار نے کہا کہ میرے والد صاحب آئے ہیں اور عرس پر جا رہے ہیں کلیئر شریف کے، ایک دن کے لیے رکے، آج کے درس میں ان کی رعایت سے کوئی بات کیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسی بات کریں کہ ان کو فائدہ ہو جائے۔ کہتے ہیں سورہ یوسف کا درس جاری تھا، اور یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ آیت تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کو اور نظر لگنے کے تصور پر مولانا ادریس قادری صاحب نے ایسا فاضلانہ بیان کیا اور ایسا عالمانہ درس کیا کہ میرے والد صاحب عاشق کرو۔ پھر میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بزرگوں کی قبریں ہیں یہاں پر؟ میں نے کہا ہاں سے قبرستان قاسمی میں لے گیا والد صاحب کو، مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب وہاں جا کر قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے قیدوں میں ان کا لاڈلا شیخ الہند والسندھ شیخ العالم مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی قبر پر جا کر مراقب ہو۔ آگے پونے گھنٹے کے بعد سر اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ منظور تیرے بزرگوں کی قبروں پر تو زمین سے آسمان تک انوارات کا تانتا بنا ہوا۔ کہتے میں لے کر آیا واپس والد صاحب کو، اور پھر مجھ سے کہنے کہ تمہارے کوئی استاد ہے جن کے پاس میں مل لوں ان سے جا کر؟ تو کہتے ہیں میں ان کو مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گیا، جو کہ دارالعلوم دیوبند ایک مجذوب استاد۔ کہتے میں ان کے پاس لے کے ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد خاموش بیٹھے ہوئے مراقب، اور اس کے بعد اٹھ کے آئے اور مجھ سے کہنے لگے تیرے استاد کا دل ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اس میں ایک لمحے کی بھی کوئی کھٹک نہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 دن کے لیے آنا، 1 دن کے لیے آنا تھا، لیکن ایسے دل لگا کہ 3-4 دن دیوبند نہیں رہے، وہ عرس کا سارا زمانہ دیوبند میں گزارا اور یہیں سے توبہ کر کے گھر واپس لوٹ گئے۔ یہ تاثیر تھی ہمارے بزرگوں کی، کسی نے ان کو اس سے نہیں روکا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے، بلکہ ان کی روحانیت سے ان کے قدم روک دی۔ کوئی منہ سے نہیں بولا، ان کے دل بولے، اتنے زندہ دل تھے ان لوگوں، دلوں سے یاد آیا
الحمدللہ اس قصبے کو، یہ جو آپ کے قریب میں میرا بھائی لاتا ہے زیارت کا صاحب، اس کو پورے پاکستان میں یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر 50 سے زیادہ فضلائے دیوبند گزرے ہیں، 50 سے زیادہ. کوئی گاؤں پاکستان کا اس اعزاز میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا. ایک دفعہ ایسا ہوا 1944 یا 43 کی بات ہوگی، حضرت کو یاد ہوگا، مجھے تو زیادہ یاد نہیں. شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مہمان ہوئے یہاں زیارت کا تھا. اسی ہمارے گھر میں، اور جس کو ہم گلگری جماعت کہتے ہیں، اسی مسجد میں حضرت نے نمازیں پڑھی اور اسی گھر کی بیٹھک میں حضرت فرمانے میں خدمت میں تھا اس وقت. تو دو واقعات ہوئے تھے. ایک کرک کے علاقے میں ایک سیاستدان تھے، اسلم کھٹک نام تھا، تو نام سنا بہت، اس کا والد بھی بہت بڑا مشہور مسلم لیگی رہنما. حضرت جب صبح سرحد کے دورے کے اوپر نکلے وہاں سے، تو اس کے والد نے اخبار میں بیان جاری کیا کہ اگر مولانا مدنی یا کوئی بھی آدمی جمیعت علماء کا اگر ہمارے علاقے میں آیا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں. دادا جان مولانا نافع گل صاحب زیارت میں تھے، اخبار میں پڑھا بیان، اسی وقت اپنی بندوق اٹھائی اور کرک روانہ ہو. آپ حضرات کو پتا ہوگا یہ ہم لوگوں کا ایک خاندانی پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہے. تو افریدیوں کو اور اوپر پیراوال کو اور ان کو پتا چلا کہ میاں سے توفہ کچھ کو تو کوئی مسئلہ ہوگا. وہاں سے بھی لوگ جو کہاں گئے جی کرک گئے ہیں میاں صاحب، کیا ہوا ہے، بس وہاں گئے. اور اس جلسے میں جو اسی علاقے میں جو جلسہ تھا، اور وہاں جا کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دیوبند کا استاد الحدیث ہے. لگتا تھا کہ غیرت مند انسان کی غیرت کو کسی نے للکارا ہے. جلسے میں اسٹیج پر مولانا سے پہلے کھڑے ہو کر فرمایا کہ جو آج ٹانگیں توڑنے کی بات کرتا تھا، اگر اپنے گھر سے باہر نکلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹانگیں کون توڑتا ہے اور کس کی توڑتا ہے. ایک ہی موقع حضرت کے دورے کا تھا، یہاں سے آئے، ایک موقع پر یہاں قیام فرمایا. فجر کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میں شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کرنا چاہتا. تو دادا جان نے 2-3 طالب علم ساتھ کر دی اور کہا کہ آپ حضرت کو مزار پر لے جائیں، اور خود گھر تشریف لے گئے کہ میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں. حضرت نے بڑا طویل مراقبہ فرمایا، اور جب واپس تشریف لائے تو دادا جان نے پوچھا کہ حضرت صاحب مزار کے کیا احوال ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، یہی جملہ فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک انوارات کے تانتے بجے گئے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ماحول کو اتباع سنت والا ماحول بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے چاروں طرف سے وہ مناظر دور فرما دے جو ان بزرگوں کی روحوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، ان کو ایذا پہنچتی ہے جس سے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے جس سے، اللہ تعالیٰ ان مناظر کو دور فرما دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری چیز تعلق مع اللہ کے بعد ان کے علمی کمالات ہیں، اور تیسری چیز جو سب سے عام تھی وہ ان کا جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے لا یخافون لومۃ لائم. ہمارے نگاروں نے لکھا ہے کہ لکھنؤ کے اندر رافضیوں نے ذم صحابہ کا جلوس نکالا جس میں صحابہ کرام پر تبرہ کیا گیا. لکھنؤ کے اہل سنت نے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تار بھیجا کہ ہم نے ان کے جلوس کے مقابلے میں مدح صحابہ کا جلوس نکالا ہے اور صحابہ کی شان اور توصیف بیان کی جائے گی. حضرت اور آپ اس کے آگے تقریر فرمائیں گے. حضرت تار کا سنتے ہی لکھنؤ کی طرف چل پڑے. کسی نے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو فوراً بتایا کہ مولانا اس پہ جا رہے ہیں، حالانکہ یہ رافضی ہمارے ساتھ کانگریس کے اندر شریک ہے. تو جب وہ ہمارے ساتھ کانگریس میں شریک ہے، جمیعت علماء بھی شریک ہے، تو اب ان کے خلاف جلوس سے مولانا کو نہیں جانا چاہیے، ہمارے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچے گا. مولانا ابوالکلام نے تار بھیجا اگلے اسٹیشن کے اوپر کہ مولانا مدنی کو کوئی اتار دے گاڑی سے اور ان کو میری طرف سے کہے کہ ان کے خلاف جلوس پہ آپ مت جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہماری سیاست، ان کو جواب دیا، ہماری سیاست ہمارے مذہب کے تابع ہے، ہم وہ سیاست نہیں کرتے جس پر اپنے مذہبی مفادات کو قربان کرتے. اور حضرت اس جلوس سے گئے اور مدح صحابہ کے جلوس میں سے تو تقریر فرمائی باقاعدہ، اور کہا کہ یہاں پر اور وہ جو ایک دن پہلے صحابہ پر تبرہ ہوا تھا اس پر کس ایمانی غیرت کا تقاضا. یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج اور یہ ان کی طبیعت تھی. دینی مفادات، دین کی حفاظت، دین کی مصلحت، دین کی اشاعت یہ مقدم تھی، اور تمام تحریکیں اس کے نیچے. جس تحریک کی ضرورت پڑی وہ تحریک اٹھائی گئی، خط نبوت کی تحریک کی ضرورت پڑی وہ تحریک اٹھائی گئی، اور
اور آزادی ہند کی تحریک کی ضرورت پڑی، وہ تحریک اٹھائی گئی، لیکن ساری تحریکوں پر غلبہ دین کا اور اخلاص کا تھا۔ مخالفین بھی یہ بات نہیں کیا، مخالف نے بھی کبھی ہمارے بزرگوں کے اخلاص پر شبہ نہیں کیا، ان کے طرز تفکیر پر شبہ کیا ہوگا، ان کے نظریے سے اختلاف کیا ہوگا، ان کی سوچ سے اختلاف کیا ہوگا، ان کے اخلاص پر کبھی کسی نے زبان درازی نہیں، مانتے تھے لوگ اس بات۔ اسی لیے یہ تحریک کامیاب ہوئی۔ مولانا سبیل عثمانی صاحب نے لکھا ہے، جس زمانے میں مولانا یوسف بلوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط نبوت کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اور پورے پاکستان میں خط نبوت کے حوالے سے قادیانی کو کافر قرار دینے کے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، جب اسمبلی سے باہر مولانا یوسف بلوری صاحب اور اسمبلی کے اندر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کی قیادت فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں کوئٹہ میں تھے، اور صبح کے اخبارات آئے تو سارے اخبارات کی جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے، جو جری سرخی ہوتی ہے، وہ مولانا بلوری صاحب کے بیانات پہ اور مولانا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں سارے اخبارات لے کر مولانا کی خدمت پہ آیا کہ حضرت بڑی کوریج دی ہے اخبارات میں، سارے اخبارات کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ آپ کے بیانات کے اوپر مشتمل ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح اخبارات کا پرندہ میرے ہاتھ میں تھا۔ کہا مولانا نے یوں ہاتھ رکھ کے اخبارات کو پیچھے کیا اور مجھ سے کہا مولوی صحیح یہ چیزیں اخلاق خراب کر دیتی ہیں۔ کہتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ جس تحریک کی قیادت اتنے مخلص انسان کے ہاتھ میں ہے، ضرور یہ تحریک کامیاب ہوگی اور پاکستان میں قادیانیوں کو ضرور کافر قرار دیا جائے گا۔ مولانا لکھا ہے مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ جب تحریکیں اتنے مخلص لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ضرور کامیاب ہو۔ آج ہم سے نوجوان فضلات عرض کرتا ہوں، آج شاید ہم سے یہ دامن چھوڑے، آج یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کے کس سے بچ گئے، آج یہ ہمیں داستانوں کی طرح ہم اس کو بیان کرنے والے ہو گئے، لیکن اس کی حقیقت ہمارے پاس آج ہے۔ اس بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ حقیقت واپس لوٹ آئے ہمارے ماحول۔ اگر یہ حقیقت لوٹ آئی تو یقین جانیں یہاں پر ایک بہت بڑے اس علاقے کے آدمی ہیں جو یہاں جامعہ حقانیہ کے شورا کے رکن بھی، اور ان کے والد صاحب بھی شورا کے رکن تھے، پرانے لوگوں میں سے۔ مجھے کہاں بلایا اور چائے کے لیے بہت دعوت دی، میں کاکا صاحب جاتا ہوں فاروق کا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے پشتوں میں کہنے لگے کہ پہلے تھوڑے سے فاضل ہوتے تھے، 30-35 لوگ فارغ ہوتے تھے، وہ 70 کے منہ پہ پھکیرے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی اس کو دیکھ کر۔ اب تو ہزاروں فارغ ہوتے ہیں، 1000 1200 1400، لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ تو ہمیں بھی پتا نہیں کہ ہمارا شمار کتنی لوگوں میں ہوتا ہے جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی کبھی۔ یہ ایک عام بات اب معاشرے میں چل رہی ہے کہ لوگ ان حضرات جیسے مناظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نسل جو آج اپنی بالکل پابرکاب بیٹھی ہے، اب یہ ان کے کمالات کو، ان کے جیسے اخلاق کو، ان کی سادگی کو، آپ میں سے کسی نے مولانا مجاہد خان صاحب کا گھر دیکھا تھا؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لو، اور دیکھ لو اور پھر بتاؤ جو آدمی 5 سال صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہو اس کا گھر ایسا ہوتا ہے؟ شاید اس علاقے کے دہاڑی دار مزدور کا گھر بھی ایسا۔ یہ زہد کے منظر اور یہ دنیا سے بے رغبتی اور یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ چیزیں اگر آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی تو یقین کریں کہ سب کچھ رخصت ہو، پھر کچھ بچے گا نہیں۔ اور اسی کا ڈر، مادیت ہماری طرف بھی آ رہی ہے، اور دنیا کی ساری پرکشش چیزیں ہماری طرف بھی آ رہی ہیں، اور اسی سیلاب سے جہاں اور دنیا بہ رہی ہے وہاں ہمارے بزرگ بھی جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اللہ جل جلالہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اصولاً فروعاً ہر لحاظ سے اپنے بزرگوں کے مسلک پر، ان کے مشرب پر، ان کی تشریحات پر، ان کے عقائد پر، اس پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود رائی سے، خود پسندی سے، اپنی رائے قائم کرنے سے اس سے حفاظت نصیب فرمائے۔ ہمارے استادوں کے استاد سے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک آخری نصیحت طلبہ کیا کرتے تھے، اور ایک نصیحت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہی کے الفاظ میں کہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی بڑے کے سائے میں نہ ہو، نوجوان فاضل کسی بڑے کو اپنا مرشد نہ بنائے، اپنا ہادی نہ بنائے، اپنا رہبر نہ بنائے، اپنا رہنما نہ بنائے، اور مستقل بالذات ہو جائے، تو فرماتے تھے وہ مستقل بالذات نہیں ہوتا، مستقل بدذات ہوتا ہے، اور وہ مستقل بالذات نہیں بن سکتا کبھی بھی، مستقل بدذات ہوتا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضلاء کو رخصت کرتے ہوئے جو آخری مصافحہ کیا کرتے تھے، اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور دل ان کی جدائی سے مغموم ہوتا تھا۔ ایک مختصر جملہ فرماتے تھے کہ ہر کجا باش با خدا باش، وآخر دعوانا الحمدللہ۔